آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان،
प्यासा मरा जा रहा हो, अना अतशान, बहुत गजबनाक होगा, गजबान, गजबान आसिफा कुरान में आया, बहुत गजबनाक। रहमान, जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के माध्यम। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा, आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दूसरे इल्म है वो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किया? जमीन किसने पैदा? मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्टपनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की जो लुब्बे लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते। जिसके दिल में ईमान रासिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है। जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्पनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब, अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस सादिकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए न कोई खौफ है न कोई हुज़्न है। और मैं बयान कर चुका था, खौफ और हुज़्न के खात्मे ही का नाम अमन है। ज़वाल खौफ, ज़वाल हुज़्न। ये खौफ और हुज़्न क्यों आते हैं बार बार? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, दोनों आ गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर वही दो। वो क्यों है? खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नुकसान ना पहुंच जाए, ये तकलीफ ना हो, ये गजब ना आ जाए। खौफ है मुस्तकबिल से। हुज़्न है ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है, फला मौका निकल गया, अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, सदमा है और रंज है। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने लिख दी हो, इससे पहले कि वो जाहिर हो। जिसको ये हकीकत मालूम हो गई उसको ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, जो चीज छिन जाए, जाती रहे, छूट जाए, उस पर अफसोस न करो। किसने छीनी? दोस्त ने। दोस्त के फैसले पर शिकायत, दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर चे साकी मारीख तैन अल्ताफस, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम है। जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जो होगा वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज़्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है, चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है। लेकिन कुरान ने कहा है, आसान तकरहू शयन वहुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शयन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरअसल है कि उसी में तुम्हारा खैर हो।
اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو. تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں, میری کوئی چاہت نہیں. یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہٰبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے, 3 بنیادی قسم کے صبر. الصبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر کر. حکم ہے روزہ رکھو, روزہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو, مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے, اطاعت پر. اللہ آپ کہیں گئے ہوئے سوات کا آغان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے, پانی موجود ہے لیکن یخ ہے, ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے, اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا, صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا, جھیلنا, اس کی سختی کو برداشت کرنا, اس میں جو تکلیف ہو. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو, وہ بات دوسری ہو. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے, کوئی ایسا عذر نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں, تو اسے 12 وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو, وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے, پانی تو اویلیبل. تو صبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر. تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا. اب صبح کا وقت ہے, ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو, فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا, سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تم صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ, صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے بہرحال فجر ہو گیا ہے, اٹھنا ہے, لازماً اٹھ. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی ہے, سخت گرمی کا موسم ہو, حبس میں رات گزری ہو, صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی, ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں. اٹھنا ہے, نماز کا نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ, معصیت سے رک جانا. صبر کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع, غلط ہے, حرام شے ہے, لہذا حکم. یہ ہے صبر عن المعصیہ, وہ ہے صبر علی الاطاعہ. اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا, بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں, کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو, کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا, روکنا, تھامنا, بند لگا دینا آگے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء, آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر. اور صبر عن الطبع, یہ صبر علی البلاء جو ہے, اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا, ابتلاء, آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا ہے, آزمائش آ رہی ہے, جان دینا پڑے, مال دینا, یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, آپ پر کوئی مصیبت آ گئی. آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ اجی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کوئی خیر کیا ہی نہیں, سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کی, کیونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء, آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے, سخت ایذا. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے, یہ ایذا فزیکل بھی ہو. وربل ایذا, پاگل ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تمہاری عقل الٹی ہو گئی, اوندھی ہو گئی, تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گئے, کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا, شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا, زبان سے. اور ایک یہ کہ مارا جائے, پیٹا جائے, جیل میں رکھ دیا جائے, بھوکا رکھا جائے. اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں, جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے, اپنی جمے ہوئے ہیں, ٹکے ہوئے ہیں, ٹھکے ڈٹے ہوئے, تو پھر کوئی لالچ دیا, دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے, تم یہ بات چھوڑو, دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے, ہم اس سے شادی کر دیں, تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے, تو تمہارے بتوں کو برا لگے. یہ نہ کہو یہ بات. اب یہ تباہ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا, ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل. جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر
جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافت سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو، اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر، اس سے رکنا بہت مشکل۔ تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ۔ نمبر 3 صبر علی البلاء، علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں، صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر، اور پھر صبر علی الطبع، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو یہ صبر۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی، صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، شکریہ۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کہ بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سال ہاں سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد، اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی۔ البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں، یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چل پڑتے ہیں، تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سسکانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کے۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ،
یہ تو اس امُل کتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حدود۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر